44 प्लस کا ایک فارمولا ہے کہ جو کشمیر کی اسمبلی ہے اس پہ قبضہ کیا جائے اور وہاں سے لوگ سری نگر میں لائے جائیں. ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، ہمارا جو فارن منسٹری ہے، ہمارے جو باہر آفیسز ہیں، they are more vocal this time. ڈیفینیٹلی میں اسی کا ذکر کر رہا تھا کہ دو بڑی اہم چیزیں تھیں ہماری جو ماضی کی حکومت گئی ہے، جہاں کے فارن منسٹر کی تقرری نہیں ہو سکی 4 سال. اس کمیٹی کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنایا گیا، جن کی پارٹی بذات خود ہندوستان میں کشمیر کی آزادی کے خلاف تھی. پیلسٹائن میں آپ دیکھیں تو سیٹلرز کو لایا گیا. مجھے لگتا یہ ہے کہ کشمیر میں بھی ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ کام ہونا شروع ہو گیا. آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا ہے، اور یہ بات ان کے مودی صاحب کے جو کسائی ہے اس کے دماغ میں یہی بات تھی بیسیکلی، اور وہ اسی کی طرف جا رہے ہیں آ کے. مقبوضہ کشمیر کی حوالے سے آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہسٹری کشمیر کی ہے، اور نہرو نے جب پارٹیشن کے بعد کشمیر کا ایشو بنا تو اس وقت ہی واز دی ون ہو پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ اینڈ پیوٹل رول، کہ جہاں پہ مقبوضہ کشمیر کی اٹانومی کو انشور کیا گیا. آرٹیکل 317 انڈین کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ کیا گیا، اور 35A تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کشمیریز ان کے جو حقوق ہیں، جو ان کی پراپرٹیز کے حق ہیں، اس پہ کوئی اور بندہ ان کو سلب نہیں کر سکے گا. They will not be able to sell their property to somebody who is a non-Kashmiri، تاکہ وہاں پہ سیٹلمنٹ نہ ہو سکے، یہ لوگ وہاں پہ فلرش کریں، ایک ان کو اپنے اندر اٹانومی کا فیل ہو. آج وہ تاریخ دن ہے جب these two articles have been abrogated، اور امیت شاہ جو ہوم منسٹر انڈیا کے ہیں، he just announced this thing which is a very sad situation. اب یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ پاکستان میں ہمیں کشمیریوں کے لیے زیادہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے کو ورلڈ وائڈ ہمیں زیادہ افیکٹولی ابھارنے کی ضرورت ہے. ریسنٹلی امریکن پریزیڈنٹ نے جو ایک سٹانس لیا اور میڈیشن کی جو بات کی، دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. لیکن لگتا یہ ہے کہ انڈیا اس شرمندگی میں یہ سب کچھ کرتا جا رہا ہے. میرے ساتھ میرے مہمان ایک ایسے کریئر بیوروکریٹ ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، باسط صاحب، جن سے آج ہم ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. باسط خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ الماس صاحب. ہاؤ ڈو یو سی دس ایبروگیشن ریسنٹلی وچ ہیز بین کیریڈ آؤٹ ٹوڈے؟ کشمیریوں کے حقوق جو ہیں وہ کس حد تک مارجنلائزڈ ہوئے ہیں اس سے؟ دیکھیے، آج اٹس اے بلیک ڈے فار دی کشمیر، اٹس اے بلیک ڈے فار دی کشمیری پیپل. اینڈ آئی تھنک یہ جو آج ہندوستان نے یہ جو 370 اور 335 ایبروگیٹ کیا ہے تھرو پریزیڈینشیل ایکٹ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کوئی ایک ہفتے سے ایک بہت زیادہ ایک ہیجانی کیفیت بلڈ اپ ہو رہا تھا. اور ہندوستان نے خصوصی طور پہ جو ان کی امرناتھ یاترا ہوتی ہے، بہت بڑی اہم یاترا ہوتی ہے ان کی، اور وہ سب یاتریز ان کے آئے ہوئے تھے وہاں پر، انہوں نے اس کو کینسل کیا اور لوگوں کو کہا کہ فوری طور پر آپ ویلی سے نکل جائیں. یہ سال میں ایک ایونٹ ہوتے ہیں جو کہ ہندو پلگرمیج آپ سے تصور کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا سے ہندو وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے خاص طور پہ جو باہر کی دنیا سے کشمیر ویلی کا مزہ لینے آتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھنے آتے ہیں، وہ بھی بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پر آ کے. تو انہوں نے تقریباً جب یہ اعلان کیا تو تقریباً 6000 کے قریب ٹورسٹ کو فوری طور پر نکل جانے کا حکم دیا. اسٹوڈنٹس کو ان سے کالج سے اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز خالی کروا لیے گئے. اور کل کی خبر یہ تھی کہ انہوں نے محبوبہ مفتی کو اور فاروق عبداللہ کو ان کو بھی گھروں میں نظر بند کر دیا. ٹھیک ہے، یہ سارے اقدامات چل رہے تھے، اور اس کے پس منظر میں میں یہ 370 اور 35A کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے عام آڈینس جو ہے ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے، اور جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ نہرو پلیڈ اے ویری وائٹل رول ٹو انکارپوریٹ دس ان انڈین کانسٹیٹیوشن. ذرا 370 اور 35A کو الیبوریٹ کر دیں عام لوگوں کے لیے. دیکھیے، سب سے بڑی بات ایک نٹ شیل میں اگر ہم کہتے ہیں نا، ایک تو وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کشمیریز کا ایک اسپیشل سٹیٹس جو دیا گیا تھا، جو نہرو صاحب نے دیا تھا ان کو اس وقت 47 کے بعد، وہ ان کے ہاتھوں سے چلا گیا. اب آپ پوچھیں گے وہ اسپیشل سٹیٹس ہے کیا تھا؟ اس میں دیکھیے بہت سی چیزیں تھیں. مثلا یہ کہ وہاں کی اپنی ایک صوبائی اسمبلی تھی، اور وہ ان صوبائی اسمبلی میں باقاعدہ وہاں ایک الیکشن ہوتے تھے، چاہے آپ کہہ لیں کہ ڈھونگ سے الیکشن ہوتے تھے، لیکن سم اور ادر ان لوگوں کو وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کو خصوصی حقوق حاصل تھے. میننگ دیر بائی کہ وہاں پر کوئی باہر سے آ کر
نیشنلٹی نہیں حاصل کرتا تھا وہاں کی کشمیر کے اندر، نہ وہ کوئی کاروبار کر سکتا تھا آ کر وہاں، اور اگر کوئی کشمیری لڑکی بھی کوئی شادی کرتی تھی کسی باہر کے آدمی سے تو اپنا رائٹ جو ہوتا ہے اس کا انہیریٹنس کا، جو جائیداد کا، وہ اس کو فورگو کرنا پڑتا تھا، یعنی اس حد تک. ٹھیک ہے، مطلب اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کشمیر چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو اس کا ڈیموگرافکلی اس کو چینج نہ کیا جائے. ایگزیکٹلی، آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. اب جو یہ جو اس وقت 370-35A کا مسئلہ ہے، یہ اس ڈیموگرافی کو چینج کرنے کا ایک حربہ ہے ہندوستان کا. رائٹ. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک انڈیجنس موومنٹ، ہم اب تو کشمیر میں کوئی نہ کوئی گھسپیٹیا ہے، نہ کوئی وہاں پر کوئی اس قسم کی پاکستان کی طرف سے دراندازی ہو رہی ہے، نہ کوئی ہمارے یہاں تنظیمیں وہاں بندے بھجوا رہی ہیں. اب تو یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے جو کہ لوگ ہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں جو سفر لیے کھڑے ہیں، جو بچے اس وقت بڑے ہو گئے ہیں، اسکولوں کالجوں میں گئے ہیں، وہ اپنا لا جسے کہتے ہیں نا کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے بات کر رہے ہیں. ان کے ساتھ چھروں کی بندوقوں پر بھی حملے کیے جاتے ہیں، ان کی عورتوں کو ریپ کیا جاتا ہے. اب یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں یہ وہاں کی انڈیجنس موومنٹ ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنا وہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے، کس طرح کریں کہ ویلی سے موومنٹ اٹھتی آ کے. آپ کو پتہ کہ لداخ جو ہے وہ اس وقت 60% آف دی ایریا ہے اس کا سب سے زیادہ آ کے. جموں اور لداخ میں جو کہ دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں مونکس کہتے ہیں، وہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور ساتھ ہندوز ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. جو جموں ہے وہاں پر ہندوؤں کی میجورٹی ہے، تو لہٰذا وہ جو سری نگر میں جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہے اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ کھیلا، سیگریگیٹ کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ جن ایریاز میں مونکس ہیں یا ہندوز ہیں اور ان کی میجورٹی ہے وہاں پہ زیادہ سیٹلرز بھی لائے جا سکتے ہیں، اس کی آبادی بڑھا. اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو 44+ کا ایک فارمولا ہے کہ جو کشمیر کی اسمبلی ہے اس پہ قبضہ کیا جائے اور وہاں سے لوگ سری نگر میں لائے جائیں. اب آپ سوچئے کہ جب باہر کے لوگ، انڈیا میں تو بڑے بڑے لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ موجود ہیں، جب وہ وہاں لائیں گے، آ کر اپنا بزنس اسٹیبلش کریں گے، پراپرٹیز خریدیں گے، اور اس کے بعد اب کشمیریوں کے پاس کیا رہ جائے گا آ کے؟ کشمیریوں کا روزگار چھن جائے گا، کشمیریوں کا حق چھینا جا رہا ہے. یہ جو واقعات بھائی، کشمیر جو ہے انڈیا کا سب سے، یا فار دیٹ میٹر اس پورے ایریا کا سب سے خوبصورت ترین ایریا ہے، اور وہ ملٹی بلینئر جو ہیں جو اپنے گھر جا کے سوئٹزرلینڈ میں خریدتے ہیں، trust me, they will love to buy properties in Kashmir and put up good villas and apartments over there just to go and spend their holidays. اب یہ جو آپ پوچھیں گے کہ یہ آخر انڈیا کو ایک دم سے سوجا کیوں، یہ بیٹھے بٹھائے ہوا کیا، یہ ان کی پوشن پہ کس نے پاؤں رکھا؟ یہ مجھے ذرا یہ جو امریکن پریزیڈنٹ کا جو ابھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ تھا جس کو انہوں نے دوبارہ ریٹریٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے مودی صاحب نے میرے کان میں وسپر کیا تھا اینڈ دین ہی میڈ اٹ پبلک ایکچولی، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کہا جائے، مودی صاحب اس کو ڈینائی نہیں کر رہے. I mean, کبھی وہ اپنے منسٹرز کو کہہ دیتے ہیں، فورن آفس کو کہہ دیتے ہیں، بٹ ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ گٹس فار دیٹ میٹر ٹو کم فارورڈ اینڈ سے میں نے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن شرمندگی ہے. اگرچہ ان کے جو فورن اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ جی مودی صاحب نے ایسی بات نہیں کی، لیکن وہیں پہ کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ بھائی یہ بات جو ہے یہ وہاں کے فورن آفس نے نہیں کہی، یہ تو ان کے منہ سے، ٹرمپ کے منہ سے سیدھی نکلی ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے اس کو. تو لہٰذا اس کو اگر آپ نے اس کو آف سیٹ کرنا ہے یا کہنا کہ یہ ٹرمپ صاحب نے غلط بات کہی ہے، اس کو مودی صاحب کو لاؤ، وہ کہے، بیان دے. آج تک مودی صاحب وہاں نہیں آئے. میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے بارے میں ہمارے ماضی کی حکومتوں کی پالیسیز اچھی نہیں رہی، بہتر نہیں رہی. ہم نے ہندوستان کے خلاف جو کشمیر کی جو انڈیجنس موومنٹ وانی کی شہادت کے بعد جو معاملہ ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیش کرنا چاہیے تھا اور انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک بیسس پروپیگیٹ کرنا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. بٹ ڈو یو تھنک کہ ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، ہمارا جو فارن منسٹری ہے، ہمارے جو باہر آفیسز ہیں، دے آر مور ووکل دس ٹائم؟ ڈیفینیٹلی. میں اسی کا ذکر کر رہا تھا کہ دو بڑی اہم چیزیں تھیں ہماری جو ماضی کی حکومت گئی ہے، جہاں کے فورن منسٹر کی تقرری نہیں ہو سکی 4 سال تک. اس کے بعد جس کمیٹی کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنایا گیا، جن کی پارٹی بذات خود ہندوستان میں جب اس وقت پارٹیشن سے پہلے اس پر کشمیر کی آزادی کے خلاف تھی. مثلا کشمیر کے کاز کے لیے آپ نے ایک ایسے شخص کو اس کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے جس کی 0 نہیں -1000 ایکسیپٹیبلٹی ہے ان ممالک میں، یورپ اور امریکہ کے، جہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. کریڈیبلٹی چاہیے، ایسی لیڈرشپ کے لیے کریڈیبلٹی چاہیے، تو وہ کریڈیبلٹی نہیں تھی. یہ 2 اہم چیزیں تھیں.
اب جو یہ ٹرمپ نے جو بات کہی ہے، جو اصل جس کی وجہ سے ہندوستان نے یہ کام کیا کہ ہم ہمیشہ سے ہندوستان ہمیں آگے لگاتا تھا، کوئی نہ کوئی ایکشن کرتا تھا اور ہم اس کے بعد ہم ری ایکشن کرتے تھے اور ہم پھنس جاتے تھے آگے۔ اب یہ ہوا کہ آپ دیکھیے کہ جو پچھلے سال قریشی صاحب جو ہمارے فارن منسٹر تھے، جب انہوں نے ایڈریس کیا تھا، میرا خیال دیٹ واز دی بگننگ، وہ اس گورنمنٹ کا یونائیٹڈ نیشنز میں جو بہت اسٹرانگ ورڈ ہے، بڑا زبردست انہوں نے میسج دیا، بہت خوبصورت گفتگو کی انہوں نے، اور پاکستان کے موقف کی جس طریقے سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا وہاں، اور جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، دیٹ اسپیکس والیوم اباؤٹ ہز وزڈم۔ آپ کا بیوروکریسی میں بڑا ایک آپ کا رابطہ ہے، لوگوں سے آپ ملتے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہماری پچھلی گورنمنٹس تھیں اس میں کیا ریزن تھی، what really held them back not to talk about the Kashmir cause that effectively؟ دیکھیے یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور میں اسی کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو زرداری صاحب کی حکومت تھی اس میں مولانا صاحب ہمارے وہی تھے کشمیر کمیٹی کے، اور ان کی اس میں بھی رہے آگے۔ مصیبت یہ رہی کہ کشمیر کے مسئلے کو جسے کہتے ہیں نا کہ سینگوں سے پکڑنا، وہ کسی نے نہیں پکڑا تھا۔ اور دوسری اہم وجہ یہ بھی تھی کہ جو پچھلے 10 سال کی حکومتیں رہی ہیں وہاں پر ایک پرابلم یہ رہا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری براس ہے وہ، اور جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ دے ور ناٹ ایٹ سیم پیج، ایک پیج پہ۔ یہ ایک بڑا ڈیفیسٹ تھا، بہت بڑا پولیٹیکل ڈیفیسٹ۔ مجھے یہ بتائیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے آلریڈی ایک فلسطین کا مسئلہ ہے اور اس سے ہم سب کے لیے بڑی پریشانی کا ایک عالم ہے، کیا آپ پیرلل ڈرا کریں گے جو کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے؟ جس طرح پیلسٹائن میں آپ دیکھیں تو سیٹلرز کو لایا گیا، اس کا سٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے لگتا یہ ہے کہ کشمیر میں بھی ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ کام ہونا شروع ہو گیا۔ ڈو یو سی اینی سملیرٹی؟ آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا ہے، اور یہ بات ان کے مودی صاحب کے جو کسائی ہے اس کے دماغ میں یہی بات تھی بیسیکلی، اور وہ اسی کی طرف جا رہے ہیں آ کے۔ انہوں نے سوچا کہ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہندوؤں کو زیادہ تر آباد کیا جائے، اور اس طریقے سے کشمیریوں کی اس آزادی کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سبوتاج کیا جائے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے الماس صاحب، یہ ہائی لائٹ انٹرنیشنلی ہم نے صحیح طریقے سے کبھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، موجودہ گورنمنٹ کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے، اس کے وزیر خارجہ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، خاص طور پہ جس طریقے سے انہوں نے OIC کو متحرک کیا۔ جب OIC کا نام آتا ہے تو اکثر اوقات لوگ ہنس دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے ملکوں کے فلسطین کے ایشو کے لیے کیا کر رہی ہے، یا یہ یمن کے ایشو کے لیے کیا کر رہی ہے، یا دوسرے ممالک میں جو مسلمان، سری لنکا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ دوسرا جو ملک تھا جہاں سے روہنگیا جو ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آپ کو داد دینی پڑے گی کہ ابھی جب یہ معاملہ چل رہا تھا کل پرسوں سے، تو ہمارے وزیر خارجہ اتنے متحرک ہوئے کہ انہوں نے باقاعدہ OIC کے سیکرٹری جنرل کو کالز کرنی شروع کر دی، انہیں بڑا پرسیو کیا انہوں نے، اور الٹیمیٹلی ہی مینیج ٹو ہیو اے ٹویٹر میسج فرام دی OIC سیکرٹری، جو کہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ انڈیا کی خلیج کی ریاستوں میں کافی سے ہے، ٹھیک ہے، خلیج میں ان کے بہت ہندو بستے ہیں، اکنامک جسے کہتے ہیں نا انٹرسٹ ہے وہاں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مومنٹم جو ہے جس لیول پہ پہنچ گیا، اس کا بلڈ اپ کیسے کنٹینیو رکھا جائے؟ دس از ویری امپورٹنٹ، اس کو نیچے نہیں آنا چاہیے یہ لوگوں کو، اور جن کوریڈورز میں ہمیں ضرورت ہے ناک کرنے کی، we keep knocking there. How to do that؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو عامر ہوتے ہیں نا، جیسے مودی جیسے عامر ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، میں تو ان کو سویلین ڈکٹیٹر ہی کہوں گا، ان کو ڈیموکریسی سے کوئی واسطہ نہیں، ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں ان کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاملے پہ ہیں وہاں ساری ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے قید کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کو انہوں نے تقریباً ان کو بھی قید ہی کیا ہوا ہے، وہاں کے جو لیڈرز ہیں سارے ان کو سب انہوں نے جیلوں میں نظر بند کر رکھا ہے۔ اب وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے، جس کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک دم سے جو لوگوں کا ایک ری ایکشن تو آنا ہے، یہ بہت مثبت ری ایکشن ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ری ایکشن نہ آئے؟ کتنے سالوں سے ایک وہ رائٹ انجوائے کر رہے ہیں، اور آج ان سے وہ رائٹ واپس چھین لیا گیا ہے۔ تو پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک بہت اچھا ایک بیان بھی دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لا ایکسپرٹس، انٹرنیشنل لا ایکسپرٹس جو ہیں اس بات پر، اس پہ ضرور کام کر رہے ہوں گے کہ آیا اس ایشو کو، دو ہمارے پاس ہیں اہم، ایک تو یہ کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ظاہر ہے وہ تمام ہسٹری کو دیکھیں گے، تمام واقعات کو دیکھیں گے، UN کی ریزولوشنز کو دیکھیں گے، جن پہ بعض وقت انڈیا کہتا ہے کہ ہاں جی اب تو ہماری تو بائی لیٹرلزم ہو گیا، ہم تو بائی لیٹرل ڈسکشن کر سکتے ہیں، کوئی تیسری پاور نہیں آ سکتی۔ ارے بھائی
بھائی جب آپ حکومت پاکستان سے بار بار وہ کہہ رہی ہے بات کرو، چلو آپ کہتے ہیں دہشت گردی بات، وہ کہتے ہیں آؤ دہشت گردی بات کرو، آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر تو کہیں نہ کہیں تو پاکستان کو جانا ہے۔ لہٰذا پاکستان کا دوسرا ہے جو سلامتی کونسل، سیکیورٹی کونسل، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس سارے سچویشن کا اچھی طرح سے علم ہے، اور امریکہ میں پاکستان کی جو پاکستان آزاد کمیونٹی ہے، جس طرح ان کو عمران خان کی پارٹی نے متحرک کیا ہے، ایکٹیو کیا ہے، وہ بھی ایک بہت کرے گی رول۔ ایک تو جتنے پاکستانی اور کشمیری دنیا کے تمام ملکوں میں پائے جاتے ہیں، وہاں سے صدائے احتجاج بلند ہوگی اس کے خلاف، اور جو کشمیر کی ویلی سے وہاں سے صدا اٹھے گی اس کی ہے، اور اس میں کانگریس جو ہے، یعنی وہاں ایک باقاعدہ اختلاف ہے کانگریس کے لیے، بہت بڑا اختلاف ہے جی، یہ ایک بڑی پارٹی ہے کانگریس جو ہے ود ان انڈیا، وہ اس موو کو اپوز کر رہے ہیں۔ تو اس نے تو مودی نے آپ بیل مجھے مار والا، اس نے بہت بڑا ایک غلط اقدام کیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت کے نشے میں جس طریقے سے مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، جس طرح ان کو ہجوم میں مارا جاتا ہے، جس طرح کو گوشت کھانے پہ قتل کر دیا جاتا ہے، کسی اور کو جے یا شرم کی نعرہ لگانے کی بات کی جاتی ہے، یہ بھی ساری دنیا کو پتہ لگ چکا ہے۔ ایک فائنل چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پہ موجود ہیں، ویلی کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے جو انڈیا کے باقی مسلمان ہیں، اگرچہ ان سب کی حالت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، they are suppressed people within India also. Do you see a movement coming out of the Muslims in India also for the sake of the Kashmiris? دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی آپ نے خود بتایا بہت حالت زار ہے، بہت بری حالت ہے ان کی، اور جس طریقے سے وہاں پر اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے، اور بی جے پی جس طریقے سے مسلمانوں پر تشدد کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں سے مسلمانوں کا کوئی ریئیکشن آنا بھی چاہیے، کیونکہ دیٹ ول بی سوسائڈل فار دیم، وہاں پر فسادات پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ ہمیں یہ جو چیز اہم کرنے والی مجھے لگ رہی ہے ہماری گورنمنٹ کے پارٹ پہ، دو تو اہم ایشو ہیں کہ آئی سی جے میں جائیں، اور دوسرا معاملہ سیکیورٹی کونسل میں جائیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کشمیریز ہیں وہ پوری دنیا میں اور بہت اچھے ان کو متحرک کریں، ان کو سامنے لے کے آئیں، انہیں کہیں کہ یار یہ ہمارا تو فرض ہے لیکن تمہارا سب سے زیادہ فرض ہے، تمہارا خون ہے وہ، تمہارا علاقہ ہے وہ، کم فارورڈ اینڈ لیٹس ورک ٹوگیدر فار دی کاز آف کشمیر۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو ایک پریزیڈنشیل آرڈر نافذ کر دیا، اس کے تحت کشمیر کی آزادی سلب کر لی ہے اور وہاں کا خصوصی اسٹیٹس ختم کر دیا ہے، اب ہم جو جی چاہے جائیں اور وہاں پر ویلی کے اندر بیٹھ جائیں، جتنے لوگوں کو آباد کرنا چاہیں آباد کریں۔ نہ یہ اسرائیل ہے، یہ جموں کشمیر، اور نہ کوئی اور دوسرا ملک ہے جہاں پر یہ امریکہ کی سپورٹ سے یا یہودیوں کی سپورٹ سے ایسے کام ہوتے تھے۔ یہ اٹ از اے ڈفرینٹ ورلڈ اینڈ اٹ از اے ڈفرینٹ گیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ڈیفینیٹلی جہاں جہاں آباد ہیں وہ اس کو ڈیفینیٹلی ریجیکٹ کریں گے، اور خصوصی طور پر یہ جو کانگریس جو ہے یہ ان کے لیے ایک پولیٹیکل آئسولیشن ہو جائے گی، اٹ ول بی پولیٹیکل ڈیمیج فار دیم اف دے ڈو ناٹ ریز دی وائس فار دی رائٹس آف دی کشمیریز۔ تھینک یو ویری مچ باسط بھائی، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل سے باسط خان صاحب سے یہ کرنٹ ایشو، آج کے جو معاملات ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ ہمیں بہت آرگنائز طریقے سے، ایک اسٹرانگ طریقے سے کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی آواز بننا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو موو انڈیا کی طرف سے ہے دس از ناٹ گوئنگ ٹو سسٹین، بیکاز ظلم جہاں کہیں ہوتا ہے اور انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے وہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، اس لیے کہ قدرت کا بھی ایک اپنا نظام ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔